بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیل گری یا بیل پتھر ایک پھل ہے جس کے کئی طبی خواص ہیں اور اس کا استعمال ہماری صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ انگریزی میں بیل فروٹ اور ووڈ ایپل کہتے ہیں، پنجابی میں بل، سندھی میں کٹھوری، بنگلہ اور سنسکرت میں اسے بلوا کہتے ہیں۔ اس کا درخت 50 فٹ تک اونچا ہوتا ہے، تنا بہت موٹا ہوتا ہے۔ موسم گرما سے قبل اس کے پرانے پتے جھڑ جاتے ہیں جن کا رنگ سرخ ہوتا ہے لیکن بعد میں سبز رنگ کے ہو جاتے ہیں۔ موسم گرما کے آتے ہی پھل پکنے شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت درخت کے تمام پتے جھڑ جاتے ہیں اور درخت پر صرف پھل ہی رہ جاتے ہیں۔ پھل جسامت میں نارنجی کے برابر ہوتا ہے جس کا وزن آدھ پاؤ سے لے کر نصف کلو تک ہوتا ہے۔ اس کا چھلکا دبیز، سخت اور چکنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر سخت گودا بھرا ہوتا ہے، پکنے پر گودا نرم ہو جاتا ہے اور اس میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ ہندو اس درخت کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو ضائع کرنا گناہ سمجھتے ہیں اور اس کے پتوں کو شیو جی کے مورتی پر چڑھاتے ہیں۔ میرٹھ کا کاغذی بیل بہترین سمجھا جاتا ہے، اس میں بیج بہت کم ہوتے ہیں۔ موسم سرما کے خاتمے پر پھول چھوٹے چھوٹے سفید رنگ کے آتے ہیں، پھولوں میں شہد کی مانند خوشبو آتی ہے۔ اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل خصوصیات کے حامل اس پھل میں وٹامن سی کے علاوہ انسولین کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیل گری کو ذیابیطس یعنی شوگر کا قدرتی علاج کہا ہے، جبکہ اس میں کیمیائی مرکب ٹینین کے علاوہ دیگر مرکبات بھی پائے جاتے ہیں۔ بیل گری کا استعمال برس، بواسیر، اسہال یا ڈائریا، ہیضہ، السر، سوزش، دل کی بیماریوں، نظام ہضمہ کی بحالی، سانس لینے میں دشواری کے علاج سمیت دیگر بہت سی بیماریوں میں مفید ہے۔ اس پھل سے انیما، کان اور آنکھوں کی خرابی کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ بیل گری اینٹی وائرل اور اینٹی فنگل خصوصیات رکھتا ہے جو جسم میں مختلف بیماریوں کے علاج میں مددگار بنتا ہے اور متعدد وبائی امراض سے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ جسم میں وٹامن سی کی کمی کے باعث کمزوری، تھکاوٹ، ہاتھ پاؤں میں زخم بننا، خون میں سرخ خلیوں کی کمی، مسوڑوں کی بیماری اور اسکن سے خون کا اخراج وغیرہ، ان تمام خرابیوں کو جس بیماری کا نام دیا جاتا ہے اسے اسکروی کہتے ہیں۔ بیل گری میں ایسے وٹامن کی وافر مقدار موجود ہے جو ان تمام خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ بیل گری خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے اور اطباء اسے شوگر کے مریض کے لیے نعمت قرار دیتے ہیں کیونکہ اس پھل میں قدرتی انسولین کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس پھل کو درخت سے اتار کر کھانے کے علاوہ خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بیل گری کا روغن بھی استعمال کیا جاتا ہے جس سے دمے کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ شدید نزلے میں اس روغن کو ناک اور کان بند ہو جانے پر اگر سر پر لگایا جائے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ بیل گری جسم پر ہونے والی سوزش بھی دور کرتا ہے۔ اس کا گودا بھی آنتوں سے زہریلے مادے ختم کرتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق اس کا باقاعدہ استعمال خون میں کولیسٹرول کی سطح کو برقرار رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں اس کے خشک پاؤڈر کو پتلی لکڑی کے ساتھ مخلوط کر کے اس سے فریکچر کا علاج کرنے کے لیے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں پر لگا دیا جاتا تھا جس سے ہڈیاں جڑ جاتی تھیں۔ بیل گری عمل تکسیر کو روکنے کا عامل ہے جو گیسٹرک السر کو روکتا ہے، خاص طور پر معدے میں غیر معمولی تیزابیت جو السر کا اصل سبب بنتا ہے، اس کو بننے سے روکتا ہے۔ بیل گری کا استعمال سوزش میں بھی انتہائی مفید ہے۔ جسم میں کسی جگہ سوزش کی شکایت کی صورت میں اسے متاثرہ جگہ پر لگانے سے سوزش دور ہو سکتی ہے۔ بیل گری کے پھل کا جوس اور اس کو گھی کی نسبتاً کم مقدار کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر بطور غذا میں شامل رکھنا دل کی بیماریوں کو روکتا ہے۔ یہ ایک پرانا روایتی طریقہ ہے جس کے استعمال سے دل پر حملہ آور بیماریوں جس میں دل کا دورہ بھی شامل ہے اس سے بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ بیل گری کا استعمال قبض کشا اور اس کی بہترین قدرتی دوا ہے۔ اس کے گودے میں چھوٹی کالی مرچ اور نمک کو شامل کر کے کھانے سے آنتوں میں بننے والے زہریلے مادے کو ختم کر دیتا ہے۔ بیل گری کا شربت بھی قبض کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ بیل گری کا استعمال خون میں کولیسٹرول کی مقدار کو قابو رکھنے میں بہت مفید ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال خون میں کولیسٹرول کی درست مقدار کو برقرار رکھنے کا مکمل علاج ہے۔ بیل گری کا استعمال کیسے کریں؟ بیل گری کو کسی کھلے برتن میں رکھ کر
دھوپ میں رکھ دیں۔ 6 یا 7 دن کے بعد یہ ہلکا پھول کی طرح بے وزن ہو جائے گا، پھر اس کو گرائنڈ کر کے سوجی جیسا بنا لیں۔ ہم وزن سوجی اس میں مکس کر کے دیسی گھی اور گڑ سے حلوہ بنا لیں، پھر اس حلوے کی ٹکیاں بنا لیں۔ ایک ٹکی پانی کے ساتھ رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں۔ یاد رکھیں کہ پانی کی 1 بوتل ساتھ رکھیں۔ رات کو شدید پیاس لگے گی، پانی پیتے رہیں، لیکن اس کے کھانے کا وقت سونے سے پہلے ہے، کیونکہ اس کے بعد کچھ نہیں کھانا۔ اس سے پہلے جو مرضی کھائیں، صبح تک اور کچھ نہ کھائیں۔ انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی قیمتی چیز ہے۔